40 ہنس 40 دیگچیوں میں ڈالے گئے، 40 دن تک پکایا گیا انہیں۔ کس لیے؟ چونکہ نفس نہ مرا تو تربیت کیسے ہوگی؟ ہنس نفس کی مثال ہے دنیا کے اس عجائب خانے میں، خوب کھاتا ہے، آرام کرتا ہے، ہر شے زیادہ چاہیے اسے لطف و لذت کے لیے۔ دنیا کے جو بھی مزے ہیں ان کی دھن میں لگا رہتا ہے ہنس۔ تو بھائیو، ہم سب کو نفس مارنا ہوگا، آگ پر رکھنا ہوگا، تبھی نفس مرے گا۔ عاشورے کے کھانے میں 40 قسم کے لوازمات ڈالے جاتے ہیں اور دیر تک پکاتے ہیں اسے، 40 نیکیوں کی تشبیہ کے طور پر۔ کچھ لوگ 12 لوازمات سے بھی پکاتے ہیں عاشور کا کھانا۔ یہ 12 اماموں کی مناسبت سے ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کیا کیا؟ توحید کا پیغام پھیلایا۔ ہاں پتہ ہے، انہوں نے کبھی خود نمائی نہیں کی اور نہیں کہا کہ آؤ لوگوں تمہیں کرامت دکھائیں۔ کیا فرماتے ہیں حضرت احمد یسوی رحمت اللہ علیہ؟ سر پہ اونچی دستار سجائیں، مریدوں کو یہ خوب رجھائیں، دین کے نام کی روٹی کھائیں، حیف یہ ناعاقبت اندیش شیخ۔ دنیا کی محبت دل میں بے وست، مشکل پڑے تو پاپوش بدست، بات بے بات قسمیں کھائیں، حیف یہ ناعاقبت اندیش شیخ۔ انہی ناعاقبت اندیش شیخوں کے آباء و اجداد تھے جنہوں نے خون بہایا تھا حضرت امام حسین اور ان کے گھرانے کا کربلا میں۔ وہ کربلا کے کرب و بلا، مصائب و آلام، حالانکہ انہیں تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ عظیم سانحہ ہوگا۔ خاک ہی میرا خمیر، جسم بھی خاک سے بنا، اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے روح میری مشتاق ہے، ہر شے اسی خالق باری کے پاس پہنچتی ہے۔ کیسی شاعری کر گئے پیر احمد یسوی! کربلا کی سرزمین پہنچنے پر اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہوئے، پوچھا امام حسین علیہ السلام نے یہ کون سا مقام ہے؟ اس علاقے کا نام کیا ہے؟ ساتھی نے جواب دیا، کربلا کہتے ہیں اسے۔ یہ جواب سنا تو حضرت امام حسین اپنی سواری سے اتر آئے، نم آنکھوں کے ساتھ بولے، اے میرے رب، میں کرب و بلا سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ساتھیوں کو بتایا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون ناحق بہایا جائے گا۔ ظالموں نے حق کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو خود بے تاب تھے، توحید کے سرچشمے تک پہنچنا